السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 752۔ وضاحت: محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین۔ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے صفحات روشن ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنکھ کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں بنفس نفیس اذان دی، اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا، اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں داخل فرمایا، دعائیں دیں اور حسنین نام رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی والدہ ماجدہ، اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی لخت جگر خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ فضل و کمال، زہد و تقویٰ، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھاتے، سینے مبارک پر کھلاتے، کندھے پر بیٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور رخسار چومتے۔ آپ کے والد مکرم خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور آپ کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین
حضور اقدس کے سینے مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجے محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور اقدس نے حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اور اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابن ماجہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ذات مبارک تمام صحابہ کرام کے لیے انتہائی عقیدت و احترام و محبت و تکریم کا مرکز تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 57 برس مدینہ میں عام صحابہ کرام اور ان کے اولادوں کے درمیان بسر فرمائے۔ یہاں کا ہر مسلمان آپ سے محبت کرتا اور آپ کا دل و جان سے جانثار تھا۔